یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ وہ مخصوص تناظر میں ہے، کیونکہ جیسے آج کل ہمارے یہاں میڈیا کی ایک پاور ہے، اس زمانے میں یہ شعراء ہوتے تھے جو پراپیگنڈسٹ ہوتے تھے، اور کسی کے مخالف، کسی کے فیور میں، اپنے قبائل کی شان میں، آباء و اجداد کی شان میں، تو حضور کی جو دشمنوں نے اہانت پر مبنی اشعار کہے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پیارے اشعار کی صورت میں اس کا جواب دیا، حضور نے تحسین فرمائی۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں کیا کتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں کہ بس محافل نعتی ہو رہی ہوں؟ تو حضور کی زندگی تو ٹوٹیلٹی کی زندگی تھی، اس میں جہاد بھی تھا، عملیت بھی تھی، دعوت بھی تھی، تبلیغ بھی تھی، اور پھر جو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو حضور کی ولادت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فضائل کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنانا چاہیے۔ آخر یہی تو لوگوں کے اجتماع کے مواقع ہوتے ہیں، ہم ان میں ان کو دین نہ سکھائیں تو سوال یہ ہے کہ وہ دین کہاں سے سیکھیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔